رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35 یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی. کتاب سے مراد یعنی احکامات تورات. اچھا، یہ جو احکامات ہیں کچھ مصر میں نازل ہوئے، کچھ طور پر دیے گئے. جو طور پر دیے گئے ان کو ہم 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں نا، احکام عشرہ. اور کتاب کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے بھائی کو بھی مددگار بنا دیا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، آخرکار ان کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ قریش کے دراصل کان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ ابھی وہ آیات کو جھٹلا رہے ہیں جس طرح کہ فرعون نے جھٹلایا تھا. اسی روش پر رہے تو انجام بتا دیا. ایسے ہی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے جیسے کہ فرعون ہوا تھا. اور قریش کا فرعون ابو جہل تھا. تو ابو جہل کا اور اس کے ساتھیوں کا بدر میں وہی انجام ہوا جو کہ فرعون کا ہوا. اللہ نے برباد کر دیا. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں فرعون سے نسبت رکھنے والا کوئی نہیں، اسی طرح ابو لہب سے، ابو جہل سے کوئی اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتا. کوئی نہیں کہتا کہ ہم ابو جہل کی اولاد ہیں، کوئی نہیں کہتا ہم ابو لہب کی اولاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ملیاں میٹ کر دیا، ختم کر دیا، ایکسٹینٹ کر دیا، ابتر کر دیا ان کو. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہمارے پاس تیار ہے. تو یہاں پر جو غور طلب لفظ ہے قوم نوح کے ساتھ جو آیا ہے وہ آیا ہے الرسولہ. حالانکہ ہم نے تو ایک ہی رسول کا ذکر سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا انہوں نے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے. رسالت دراصل ایک چین ہے. ایک لنک بھی مسنگ ہو تو پوری چین ٹوٹ جاتی ہے. نوح علیہ السلام کو ان کی تعلیمات کو نہیں مانا تو ایسے ہی خطا کار، گناہ گار، مجرم ہیں جیسے کہ سارے رسولوں کو نہیں مانا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. تو زمانے جاہلیت میں ہم کچھ اشعار دیکھتے ہیں، ان میں اصحاب الرس کا ذکر ملتا ہے. تو یہ اصحاب الرس کا چونکہ ذکر ہم کو عرب شاعری میں ملتا ہے تو اس سے ہم کو یعنی کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ جغرافیکل لوکیشن کیا تھی ان کی. یہ عرب کی کوئی قوم تھی. اور کون سی قوم تھی؟ یہ بہت قدیم پرانی کوئی قوم تھی. ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے. بائدہ، با الف حمزہ دال گول والی تا. عرب بائدہ کیا مطلب؟ ایکسٹنکٹ ریسز آف دی عربز. وہ ریسز جو کہ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، جن کا نام و نشان نہیں ملتا. تو اصحاب الرس کون تھے؟ ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات نہیں ہے ہمارے پاس. یقیناً اتنا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تباہ کیا، ان کو ختم کیا، تو ضرور اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہوگا اور پھر انہوں نے اس کی تکذیب کری ہوگی. تو عاد اور سمود کی طرح ان پر عذاب آیا ہوگا. ہم یہ کیسے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ عاد اور سمود کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے. تو وہی ہسٹری جو عاد اور سمود کی تھی، وہی روش رویہ جو عاد اور سمود کا تھا، ایگزیکٹلی یہ اسی کو فالو کرنے والے ہوں گے. یہی ان کی بھی تاریخ ہوگی جو عاد اور سمود کی تھی. تو 2+2 کیا ہے اس طرح سے. اس کے علاوہ کوئی اور ڈیٹیلز ہم کو نہیں ملتی ان کی. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرونًا بین ذالک کثیرا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول بھیجے اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. اللہ ہی جانتا ہے کتنی بستیوں کے کھنڈرات ابھی زمین کے سینے میں دفن ہیں. وہ راز بس راز ہیں. ایکسکیویٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یقیناً کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی آرکیولوجسٹ نے، کہ ہم نے زمین کے سارے راز ٹٹول لیے ہیں، ہم نے ہر چیز ایکسکیویٹ کر لی ہے. وہ تو خود بھی نہیں کہتے یہ.
تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے کہا قرونم بین ذالک کثیرا، بہت سی بیچ میں قومیں تباہ ہو گئیں، بہت سی جنریشنز ختم کر دی گئیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا اور آخر کار غارت کر دیا. کچھ تو ایسی ہیں کہ کھنڈرات بھی نہیں بچے. چلیں کچھ کے تو کھنڈرات ہیں نا، کیا پتہ وہ روئنس کبھی نکل آئیں. کچھ کے لیے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تبرنا تتبیرا، نیست و نابود کر دیا ان کو. روئنس بھی نہیں ہیں، اللہ نے ریزہ ریزہ کر دیا، مٹی ہو کے مٹی میں مل گئے. پتہ نہیں جب عروج پر ہوں گے تو کیا خود کو سمجھتے ہوں گے، کیا ہائی اینڈ مائٹی سمجھتے ہوں گے. سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہمارا نام اور نشان مٹ جائے گا، ہم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن جائیں گے. اگر اس بات کو یاد رکھتے جب زندہ تھے اور جب عروج پر تھے اور جب طاقتور تھے تو کبھی بھی غرور نہ آتا، کبھی بھی سرکشی نہ آتی. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. قوم لوط کا ذکر ہے، پتھر برسائے گئے. لیکن پھر ایک حقیقت کا اللہ نے یہاں پر اظہار کیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مر کر جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. ان واٹ سینس؟ ان دا سینس وہ کبھی بھی قوموں کے زوال کی روحانی اخلاقی وجوہات تلاش نہیں کرتے، کبھی ان کی موریلٹی کو کویسچن نہیں کرتے کہ واٹ ہیپنڈ، آخر کیا ہوا. فیکٹرز کہیں گے کہ زلزلہ آ گیا، قحط ہو گیا، فیمائن ہو گیا، انویٹ کر دیا ان کو، یا ان کا علاقہ جو ہے وہ دھسنے لگ گیا تو پانی چھا گیا اس کے اوپر، اسی لیے علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. تو اکنامک ریزنز دیکھیں گے، نیچرل ڈیزاسٹرز کے بارے میں بات کریں گے، وچ از فائن، کرنی چاہیے ضرور، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں، آئندہ آنے والی سویلائزیشنز اپنی احتیاط کر لیں. لیکن یہ دوسری آنکھ نہیں کھولتے کہ مگر موریلٹی پر بھی تو کبھی غور کریں. کبھی پومپی کو جا کے دیکھیں کہ وسوویس کیوں پھٹا، یہ کیوں سارے راکھ میں دفن ہو گئے، آنن فانن کیا ہوا ان کے ساتھ، کس پوزیشن میں یہ ہم کو مل رہے ہیں، یہ کیا کرتے تھے، کس چیز کے بارے میں مشہور تھے، کیا اخلاقی خرابی تھی ان کے اندر، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اور اگر کوئی وجہ تلاش کرے، کوئی موریلٹی کی بات کرے، کوئی اخلاقیات کی، ایمانیات کی، اللہ کی نافرمانی کی بات کرے تو الٹا مذاق اڑانے لگتے ہیں اس کا. آج بھی یہی حال ہے اور پیچھے کفار کا بھی یہی طریقہ تھا. تو اللہ نے کہا کہ بل کانوا لا یرجون نشورا، دراصل ان کو دوبارہ جی اٹھنے پر یقینی نہیں ہے، اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. ورنہ اخلاقیات سوچتے، گناہ ثواب کی ان کی وکیبلری میں ہوتا. یہ کہتے کہ گناہ کرتے تھے یہ لوگ، گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں. اللہ نے کتنی جگہ فرمایا ہے، سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں، اہلکناہم بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا. یہ نہیں سوچتے. اور مست بس اپنے حال میں قریش کا بھی یہی حال تھا. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. یہ لوگ اے نبی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ تمسخر، یہ تحقیر، اپنی عقل کے آگے سب کمتر لگتے ہیں. اور بڑی خود کو شاباشیاں دیا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ان کاد لیضلونا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. اس نے تو ہم کو گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے دور کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. یہ ہے دیکھیں ٹرمینالوجی کا کمال. ہر دھرمی کو اپنی سٹبننس کو، اپنے بلائنڈ پریجڈس کو، اپنی اندھی عصبیت کو کس چیز کا نام دے دیا؟ لولا ان صبرنا. اگر ہم نے صبر نہ کیا ہوتا تو خوبصورت الفاظ کو لے کر اس کو بدترین معنی پہنا دیں، الفاظ کو برباد کر دیتے ہیں. گے کتنا اچھا لفظ ہوا کرتا تھا،
برباد کر دیا اس کو. اب تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. اینٹ بلائٹن کی کتابوں میں تو ہم بڑا پڑھا کرتے تھے, گے کرٹنز, گے چلڈرن ور گے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائی چائلڈ از گے. ایک لفظ برباد کر دیا نا, اتنا خوبصورت لفظ تھا اس کو خراب کر دیا. صبر اتنا خوبصورت لفظ ہے, اتنے غلط معنی پہنائے کہ صبر کا مطلب کچھ کا کچھ کر دیا. رینبو اتنا خوبصورت لفظ ہے, رینبو کو کچھ کا کچھ کر کے رکھ دیا. براڈ مائنڈیڈ ہونا, لبرل ہونا بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ بنا دیا کہ براڈ مائنڈیڈ لبرل وہ ہوتا ہے جس کو دین کی پابندیاں بے معنی اور بیکار لگتی ہیں, جو اللہ کے نقطۂ نظر سے نہیں سوچتا, جو اپنے ذہن سے سوچتا ہے, اس کو کہتے ہیں لبرل. لاجیکل, ریشنل ہونے کا مطلب ہے کہ معجزوں کا انکار کرو. حالانکہ لاجیکل ریشنل ہونا بہت اچھی بات ہے, اس سینس میں یوز کرتے ہیں کہ ہم تو لاجیکلی ریشنلی قرآن کو سمجھیں گے, ہم ریشنل تفسیر کریں گے, ہم سائنٹیفک تفسیر کریں گے قرآن کی. اس میں پھر لمٹ سے گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں معجزے تو ہو ہی نہیں سکتے, پھر وہ سائنٹیفک فنامنن کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو جو بات اپنے لائف سٹائل سے کلیش کرتی نظر آئے اس کا انکار کر دیا. تو ان کی اپنی ایک آلٹرنیٹ ڈکشنری ہوتی ہے, اپنی آلٹرنیٹ ریالٹی ہوتی ہے. جیسے کہ ان کی تھی, کہا کہ ہم تو اپنے معبودوں پر صبر کیے بیٹھے ہیں, حالانکہ کبیرہ گناہ کر رہے تھے, اس کو ایک اتنی بڑی نیکی کا نام دے دیا. اتنی بڑی خرابی کو, اتنی بڑی برائی کو اتنی بڑی خوبی بنا دیا. کچرے کے ڈھیر کو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے جس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا, دھمکا دیا, وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. ان قریب پتہ چلے گا ان کو, جب یہ عذاب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کون تھا بھٹکا ہوا. عذاب دیکھیں گے تب صبر کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا. فی الحال تو یہ وحی کی ڈکٹیٹ کے پیچھے نہیں ہیں, یہ تو ہوا کی ڈکٹیٹ کے پیچھے چل رہے ہیں, دل کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے کہ خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ پوچھا ہے, یعنی کہ نہیں کر سکتے. یعنی لات چھوٹ سکتی ہے, منات چھوٹ سکتی ہے, عزا چھوٹ سکتی ہے, لکشمی دیوی چھوٹ سکتی ہے, لیکن جس کا من مندر بن گیا اس کا شرک نہیں چھٹے گا, وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے گا. سارے بت, سارے دیوتا, ساری دیویاں آنکھوں سے نظر نہیں آتی, مندروں میں نہیں سجی ہوئی ہوتی. ان کو توڑنا, نجات حاصل کرنا آسان ہے, ایک ٹینجیبل ریالٹی کی شکل میں سامنے ہے وہ. لیکن جب دل مندر بن جائے, جب خواہش نفس خدا بن جائے, اس کا بت بنا کر پوجنے لگ جائیں, تو پھر ایسے لوگوں کا علاج نہیں. ہر چیز کو ٹویسٹ کر کے وہ اپنے خدا کی مرضی کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور خدا کون ہے؟ یہ خود خواہش نفس. ابو حیان کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے اپنی خواہش کے سوا کسی کو معبود بنایا ہی نہیں. تو جو اچھا لگا وہ مانا, جو نہیں لگا چھوڑ دیا. جو اللہ کا حکم سوشلی آکورڈ لگا یا پولیٹیکل ایٹماسفیئر سے ٹکراتا ہوا لگا, اس کو چھوڑ دیا اور بہانے بازیاں تعویلیں کر لیں اس کی. جیسے سود کی کر لی, جیسے طلاق کی کر لی, تین دفعہ وقفے سے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا, پھر ساتھ رہنے لگتے ہیں. یا آؤٹ رائٹ قرآن کے احکامات کو اپنی مرضی سے ریپلیس کر دیا. فار ایگزامپل لاز آف انہیریٹنس, کہا کہ ہم مانتے ہی نہیں, وہ زمانے کی باتیں تھیں, اس زمانے میں لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں, وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تھیں, واٹ ایور XYZ ریزن دے کر سب کو نیوٹرل کر دیا ہر چیز کو. تو اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو حاکم بنا کر بٹھا دیا اللہ کے احکامات کے اوپر, افانت تکون علیہ وکیلا, کیا قیامت کے دن آپ ان کی سفارش کریں گے؟ مرادیں نہیں کریں گے. وہ تو ان کے خلاف پرسیکیوشن وٹنس کے طور پہ پیش کیے جائیں گے, مقدمہ دائر کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ یہ ہے میری قوم جس نے کہ اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا.
اور جب خواہش نفس کو انسان خدا بنا لے پھر ہدایت کے سارے وینیوز بھی اللہ بند کر دیتا ہے اس کے اوپر. پھر نہ پروف دیکھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سوچنا چاہتے ہیں. بس جو دی چاہتا ہے من مانا دین ان کو چاہیے، اور اگر اپنی مرضی کا نہیں ملتا تو دین چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں دقیانوسی ہے، اولڈ فیشنڈ ہے، پیورٹن ہے، اولڈ فیشن مورالٹی ہے اس کے اندر، اینشنٹ مورالٹی ہے، وہ جو مرضی کہنا چاہیں کہہ دیں. اس کے اوپر ظالمانہ ہے، دہشت گرد ہے، پھر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے باتوں کی. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہدایت کا جو سفر ہے پہلا قدم خواہش نفس پر پڑنا چاہیے. اس کے لیے علماء نے بہت طریقے بتائے ہیں کہ بعض دفعہ انسان اپنی جائز خواہش کو بھی نہیں پورا ہونے دے. ناٹ آلویز، ایٹ ٹائمز. کبھی کسی چیز کا بہت دل چاہ رہا ہے، وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں. اپنی دیکھیں نا، یہ خدا بن جاتا ہے نا کہ اس کو لیش پہ نہ رکھا ہم نے، اگر لگام نہ دی تو یہ سر چڑھ جائے گا. تو اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنی خواہش نفس کو، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. ایٹ ٹائمز دل چاہ رہا ہے کوئی کام کرنے کا، نہیں کریں. کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، جائز ہے بالکل، نہیں کریں. بازار گئے ہیں، کچھ لینے کا دل چاہ رہا ہے، 3 دفعہ لے لی تھی اپنی مرضی کی چیز، 1 دفعہ نہیں لیں. یہ بھی طریقہ ہے دراصل خواہش نفس کو قابو کرنے کا. تو ذرا اس کو بھی اس کی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے، کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا ہوتا ہے، ورنہ یہ پھیل پھیل کے پھر یہ انسان کے اوپر حاکم بن جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا سر چڑھ جاتی ہے پھر یہ. اور ظاہر خواہشات کا تعلق ہے کس سے؟ ہے ہی سارا اس کا جسم کے ساتھ، جسمانی وجود کے ساتھ. ہم جانور تھوڑی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر روح ہے. جسم ہمارا ماسٹر نہیں ہے، روح ہماری ماسٹر ہے. جسم کے بارے میں کہا ہے لوگوں نے کہ باڈی از اے گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر. تو ہر چیز اس کی پوری نہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ ایسے دوست کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، کہ تم اس کا خیال رکھو، اس کی بات مانو، اس کو کھلاؤ اور اس کو پلاؤ، اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے. تو صحابہ نے کہا تو بہت برا ساتھی ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا نفس ایسا ہی ساتھی ہے. تو نفس کو اس کی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے، اس پہ لگام ڈالنی ضروری ہے. اس کو پیمپر نہ کریں، اسپوائل نہ کریں، ہر بات نہ مانیں، اتنی لاڈ نہیں کرنے چاہیے نفس کے. اور یہ عبادات آپ دیکھیں یہ کیا کرتی ہیں، یہ خواہش نفس کے خلاف ہمیں چلاتی ہیں. نفس کہتا ہے صبح سو، ہم کہتے ہیں نہیں نماز کا ٹائم ہے، مجھے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے. رائٹ؟ نفس کہتے ہے کہ کھا لو کیا ہے اتنا عرصہ کیسے کوئی بھوکا رہ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں روزہ رکھنا ہے مجھ کو. ہم حلال کو حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر. حج میں دیکھیں ہم کتنی مشکلات اٹھا لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے کرم سے. تو یہ عبادات جو ہیں یہ بھی دراصل کیا ہیں، یہ خواہش نفس کو ہمارے قابو میں دے دیتی ہیں. سیلف کنٹرول، میرا قابو ہونا چاہیے. نفس میری استاد، میری مالک نہیں ہے، میں نفس کی مالک ہوں. یہ بتا دیں نفس کو کہ اپنی جگہ پہ رہنا تم. تو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنا ہوتا ہے اس کو. لیکن جو نہیں کرتے پھر جسم ان کا ماسٹر بن جاتا ہے. اینیمل بینگ جو ہے، اینیمل انسٹنکٹ جو ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہیں ان کے اوپر. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا تم سمجھتے ہو ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. حیوان انسان زندہ ہے، اشرف المخلوقات والا پہلو سامنے ہو تو پھر ایسی حرکتیں تھوڑی کریں. بس اپنی جو بیس ان کی انسٹنکٹس ہیں، جو اپنی ان کی حیوانی خواہشات ہیں، انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. علماء کہتے ہیں نا بطن اور فرج، پیٹ کی اور شرمگاہ کے پیچھے مجبور ہیں، غلام ہیں اس کے. جو پیٹ مانگے گا دیں گے، جو شرمگاہ مانگے گی دیں گے. اور اللہ نے کہا نا کہ کل انعام جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. دیکھیں جانوروں کے جو رہنما ہوتے ہیں نا، جیسے چاہے وہ پرندوں میں سے ہوں جو ایک لیڈ کر رہا ہوتا ہے پرندہ، یا ہرڈ ہوتے ہیں ایلیفنٹس کے یا جانوروں کے رہنما بھی کبھی اپنے فالوورز کو جانتے بوجھتے گمراہ نہیں کرتے. ہلاکت کے گڑھے میں کبھی نہیں پھینکتے ان کو، اپنے رب سے بغاوت نہیں کرتے. لیکن انسانوں کے رہنما جو خود غرض رہنما ہوتے ہیں
وہ ایسے بھٹکاتے ہیں اپنے فالوورز کو، ان کو کہاں گمراہی کے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں، صرف اپنی خواہش، اپنی خود غرضی، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اور اپنی انا کی خاطر، اپنی جاہ اور جلال کی خاطر۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی بری صحبت سے، ایسے برے لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔